اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہر ووٹر کو ووٹ دیتے وقت ایسا طریقہ اختیار کرنا چاہیے جس سے ان تمام احکام کی اطاعت اور فرما برداری ہو جو ووٹ سے متعلق ہیں اور کسی کی نافرمانی یا خلاف ورزی نہ ہو، لیکن اس بارے میں زیادہ معلومات دستیاب نہیں ہیں۔ میں نے اپنی علمی استطاعت کے مطابق کوشش کر کے ایک طریقہ وضع کرنے کی کوشش کی ہے جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس طریقے کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے اس ویڈیو چینل پر موجود ووٹر پر لاگو ہونے والے احکام، اہلیت کے پیمانوں اور برے سیاستدانوں کی نشانیوں کی ویڈیوز دیکھیے۔ ان کی مدد سے آپ اپنا طریقہ بھی بنا سکتے ہیں۔ اپنے عمل کو عمل صالح بنانے کے لیے اپنی نیت بالکل صاف رکھیں اور فیصلہ کرنے سے پہلے اپنی استطاعت کے مطابق سچ تک پہنچنے کی پوری کوشش کریں۔ اس طریقے میں ووٹر نے سب سے پہلے اپنے حلقے کے تمام امیدواروں کے ریکارڈ کی جانچ پڑتال کرنی ہے۔ جو پارٹیوں کے امیدوار ہوں گے ان کی قیادت اور ان کی پارٹی کے ریکارڈ کی بھی جانچ پڑتال کرنی ہے، اور یہ دیکھنا ہے کہ اس حلقے میں کتنے بے داغ موجود ہیں۔ اگر صرف ایک ہی بے داغ موجود ہو تو اس کو ووٹ دے دینا ہے، مزید کچھ نہیں کرنا۔ اگر ایک سے زیادہ بے داغ موجود ہوں تو ان کا آپس میں موازنہ کرنا ہے اور سب سے بہتر کو ووٹ دینا ہے۔ اس موازنے میں اہلیت کے دینی پیمانوں مثلاً قرآن پاک کا وسیع علم اور امامت وغیرہ کو ترجیح دینی ہے۔ اس موازنے میں کسی داغدار کو شامل نہیں کرنا۔ اگر کسی انتخابی حلقے میں کوئی بے داغ موجود نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بڑا بدقسمت حلقہ ہے، کیونکہ اس میں صرف داغدار موجود ہیں۔ اس صورتحال میں انہی داغدار لوگوں پر غور کرنا ہے، ان کا آپس میں موازنہ کرنا ہے اور سب سے کم داغدار یعنی سب سے چھوٹی برائی کو ووٹ دے دینا ہے۔ اب چند نکات کی تھوڑی سی وضاحت دیکھ لیجئے۔ بے داغ اور داغدار کو علیحدہ رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ کسی بے داغ کے ہوتے ہوئے کسی داغدار کو زیر غور لانے سے نہی عن المنکر کے احکام ٹوٹتے ہیں۔ مثلاً فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب لوگ کوئی بری بات دیکھیں اور اسے دفع نہ کریں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنا عام عذاب نازل کر دے۔ ووٹ دینے کے اس طریقے میں اہلیت کے دینی پیمانوں کو ترجیح بنانے کی وجہ یہ ہے کہ دین کے واضح احکام ہیں کہ ملک کو شریعت کے مطابق چلایا جائے۔ اس لیے اگر ووٹر اہلیت کے دینی پیمانوں کو پس پش ڈالتا ہے، ان کو ترجیح نہیں دیتا، تو ان احکام کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم پر ایک حبشی غلام امیر بنا دیا جائے جو تمہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق چلائے تو تم اس کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تحقیق میں تم کو ایسی روشن شریعت پر چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ جس کی رات بھی دن کی طرح ہے، اب اس سے وہی گمراہ ہوگا جو ہلاک ہونے والا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جب کسی قوم کے حکمران اللہ کی کتاب سے فیصلے نہیں کرتے اور اللہ کی نازل کردہ شریعت کو اختیار نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ انہیں آپس کے اختلافات میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جب کسی انتخابی حلقے میں کوئی بے داغ موجود ہی نہ ہو تو سب سے کم داغدار یا سب سے چھوٹی برائی کو ووٹ دینے کی وجہ جاننے کے لیے یہ ویڈیو دیکھیے۔ وطن کس میں خرابی کم ہے، جس میں کم خرابی ہو اس کو اختیار کیا جائے۔ یہ شریعت کا ایک مشہور قاعدہ ہے کہ احسن البلیتین کو اختیار کر لیا جائے۔ جب آدمی مبتلا ہو جائے دو خرابیوں میں تو یہ دیکھے کم خرابی کون سی ہے، مبتلا ہو جائے کہ دو میں سے ایک کو اختیار تو کرنا ہی پڑے گا، اگر نہیں کریں گے تو بڑی خرابی لازم آ جائے گی۔ تو اس سے بچنے کے لیے لازم ہو جاتا ہے کہ احسن البلیتین پر عمل کیا جائے، یعنی ان دو خرابیوں میں سے جو کم درجے کی خرابی ہے اس کو اختیار کر لیا جائے۔ اگر آزاد امیدوار میں کوئی برائی نہیں دیکھی گئی تو وہ بے داغ تصور ہوگا۔ اس کے برعکس
کسی پارٹی کا امیدوار تب بے داغ تصور ہوگا اگر اس کی قیادت میں، اس کی پارٹی میں اور اس کے اپنے اندر کوئی برائی نہیں دیکھی گئی۔ کسی پارٹی کے امیدوار کے داغوں کے شمار میں اس کی قیادت کے داغ، اس کی پارٹی کے داغ، اس کے اپنے داغ شامل کرنے ہوں گے۔ اس کے برعکس آزاد امیدوار کے داغوں میں صرف اس کے اپنے داغ ہوں گے۔ داغوں سے مراد برائی کے داغ ہیں، یعنی جو برائی دیکھی جا چکی ہو، ظاہر ہو چکی ہو، منظر عام پر آ چکی ہو، نشر ہو چکی ہو۔ ایسی کئی مثالیں ہماری سیاست میں موجود ہیں۔ کسی سیاستدان کا اگر ایک داغ نظر آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بے داغ نہیں ہے، داغدار ہے۔ کسی کا ایک جھوٹ پہچان جانے کی اہمیت یہ ہے کہ آپ جان جاتے ہیں کہ وہ شخص صادق نہیں۔ کسی کی ایک خیانت پہچان لینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جان جاتے ہیں کہ وہ شخص امین نہیں ہے۔ سنگاپور کی سیاست صاف سیاست کی ایک مثال ہے۔ دیکھیں سنگاپور کے وزیر اعظم داغداروں کو کیا کہہ رہے ہیں۔ If you're not clean, if you have a black mark, whether people know it or not, please stay out of politics. اگر پاکستان کے تمام سیاستدانوں کے ریکارڈ کی جانچ پڑتال کی جائے تو ایک چیز روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے، بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ سابقہ حکمران جماعتوں میں سے کسی کی بھی قیادت بے داغ نہیں ہے، سب داغدار ہیں، بلکہ ان کے اتنے داغ ہیں کہ ان کا شمار کرنا مشکل ہے۔ اس سلائیڈ میں دی گئی داغوں کی مثالیں انہی کے ریکارڈ سے لی گئی ہیں۔ اس لیے اگر کوئی ووٹر ان میں سے کسی کو ووٹ دینا چاہتا ہے تو وہ دیکھ لے کہ جس کو وہ ووٹ دینا چاہتا ہے اس کے ریکارڈ میں کتنے داغ ہیں اور کیسے کیسے داغ ہیں۔ میں نے یہ طریقہ آپ کے سامنے اس لیے پیش کیا ہے کیونکہ میرے اب تک کے مطالعہ کے مطابق اس طریقے سے اگر اسے نیک نیتی سے استعمال کیا جائے تو تمام احکام کی فرما برداری ہوتی ہے، اطاعت ہوتی ہے، کسی حکم کی نافرمانی یا خلاف ورزی نہیں ہوتی۔ آپ اس کو دیکھیے، اگر آپ کو یہ پسند آئے تو اس کو استعمال کیجئے، اگر آپ کے پاس اس سے بہتر طریقہ ہے تو اسے استعمال مت کیجئے۔ اللہ حافظ۔